الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقتسا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے اختتام پر ہم سب کو تقوی کے مقام پر فائز فرمائے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے اونچی آواز سے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ موضوع گفتگو قرآن ایک فیملی تھا، اور اس میں کچھ چیزیں کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں۔ ابھی جو چیز بتانے جا رہا ہوں کل کا خلاصہ نہیں بتا سکتا، ٹائم نہیں ہے، تو آج جو چیز ہم لوگ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ قرآنک کرائٹیریا کیا ہے ایک فیملی کو بنانے کے لیے۔ اصل میں یہ ایک رول ماڈل فیملی ہے۔ کوئی بھی اس سے یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بہت سخت ہے، یا جن کی شادی ہوئی ہوئی ہے، بچے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ ہم لوگوں نے تو ایسا نہیں کیا، تو آیا ہم لوگ سکسیسفل فیملی نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو چیز جس ٹائم پر بھی پتہ چل جائے، انسان کوشش کرے کہ اسی ٹائم سے شروع کر دے، یا خود اپنے لیے، یا بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، یا دوسرے مومنین کے لیے۔ یہ آپ لوگوں کے پاس کرائٹیریا اور یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ بس آئیڈیل سچویشن بتانے جا رہا ہوں۔ اب پریکٹیکل اس میں سے کتنی ہم کر پاتے ہیں، اس کو میں لاسٹ میں بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں کر لیں تو پھر بھی انف ہے۔ اگر یہ جو ساری چیزیں بیان ہونے جا رہی ہیں، تو اگر کوئی سوال کرے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ کو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نئی کامیابی ہوتی تو جتنی منیمم کیا اور میکسیمم کیا، اس کو لاسٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز جو قرآن کرائٹیریا دے رہا ہے، وہ یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ شادی کی جو ایج ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، کس ایج میں انسان شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، یا کوئی آپ سے کونسلنگ لے، مشورہ لے، تو کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی جواب اس کا یہ ہے، کوئی اسپیسیفک ایج دین اسلام نے نہیں بتائی کہ آپ مثلا بالغ ہو گئے ہو، اگر 15 سال میں لڑکا ہو گیا، 9 سال میں لڑکی اگر بالغ ہو گئی ہے تو اس کی 9 سال میں ہی شادی کر دو۔ فوری کا کہا گیا ہے، لیکن کوئی ایسے ہمارے پاس ایج لیمٹ کہا جائے کہ اسی میں ہی کرو، یہ اس ٹائپ کی کوئی چیز قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی اسپیسیفک نہیں ملتی ہم لوگوں کو، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ دوسری چیز، جب بھی ہمیں یہ ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک مشکل ہے کہ ہم لوگ جو بھی تھوڑا سا دیندار طبقہ ہے، ریلیجس طبقہ، وہ یہی سمجھتا ہے کہ ابھی میں کچھ چیزیں بولتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ کیا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں جو چیز میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک پورا کمپریہنسو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایج کے لیے جغرافیکل اور کلائمیٹک جو ہے وہ بھی کنسیڈر کرو۔ بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں جو ہے وہ گرم ہے موسم، وہاں بچیاں بھی جلدی بلوغ کی طرف جاتی ہیں، بچے بھی جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، وہاں حساب اور ہے۔ بہت سے ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں ایک اور حساب ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت نے اگرچہ ہمیں ایک کرائٹیریا اور معیار دیا ہے، ابھی میں شادی کی بات کر رہا ہوں، اس میں کلچر بھی دخیل ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہو سکتا ہے کسی جگہ پر بھی 22-23 میں لڑکی چلی جائے، تو وہ کہیں کہ کر دو جلدی جلدی، اب 23 ہو گئی ہے اس کی۔ کچھ کلچر میں ایسے ہے کہ جلدی کرو اب، اور کچھ کلچر میں 22-23 اگر لڑکی جائے تو کہتے ہیں کہ اب یہ ایج سٹارٹ ہو رہی ہے کہ آپ سے سوچنا شروع کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لیٹ کریں، میں ویسے آپ کو کلچر کا بتا رہا ہوں کہ بعض کلچر میں یہ چیز ہے، اس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک نیچے اگزامپل لکھی ہے، شریعت یہ چیز کہتی ہے کہ لڑکی اور لڑکا فروٹ کی طرح ہیں، پھل کی طرح ہیں، اگر کچا توڑ لو گے تب بھی خراب ہے،
اور اگر اتنا بوڑھا کر دو گے کہ جیسے مرجھا جائے پھل، وہ بھی خراب ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ ایک کرائٹیریا ایج کا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم 15 سال میں ہی، اگر 15 سال کا بچہ اس لیول پر ہے، ہم لوگوں نے تربیت کی ہے تو کر دیجئے۔ معمولاً نئی تربیت ہوتی ہے، ہمارا کلچر، ہمارا وہ کلائمیٹ، ہمارا جغرافیہ، ہمارا وہ پورا سیٹ اپ خاندانی، اس میں ابھی تک ہم لوگ تیار نہیں ہیں، اسی لیے یہ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ایک مثال آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایج اسپیسیفک کوئی ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ چیز ہے کہ بہت بچگی میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اتنے بڑھاپے میں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ پھر کچھ اس میں وہ مرجھا جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہ ایک سوال۔ دوسرا میں جو ہے وہ کچھ کرائٹیریا جو شریعت نے بتایا، اس کو کہا ہے بلوغ۔ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف میچورٹیز، بریکٹ میں بلوغ۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ اگر بلوغ ہو تو پھر یہ آئیڈیل چیز ہے۔ مثلا فزیکل بلوغ، فزیکل میچورٹی، کوئی بھی دین شریعت نہیں کہتی ہے کہ 13 سال میں لڑکے کی کر دو، بالغ ہی نہیں ہے ابھی، فزیکلی بالغ نہیں ہے، جسمانی طور پر بالغ نہیں ہے، لڑکی بھی اسی طرح۔ تو فرسٹ جو ہے وہ شرط یہ ہونی چاہیے کہ فزیکل وہ میچور ہونا چاہیے، فزیکل بالغ ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں میری طرف دیکھیے گا دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک 20-22 سال کے ہیں، فزیکلی بالغ ہیں، شرعی طور پر بالغ ہیں، لیکن ان کی جو اس کو کف میں شاید ڈسکس کروں کہ جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی کی جو سٹرکچر ہے باڈی کا، وہ جسم فزیکل، میں نے لکھا ہے نا، فزیکلی آپس میں میچ ہی نہیں کر رہے۔ لڑکی بہت موٹی ہے یا لڑکا بہت موٹا ہے، اور دوسری بہت وہ فزیکل بہت پتلی ہے، یا ایک بہت لمبا ہے اور ایک بہت چھوٹی ہے۔ یہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ آگے بہت سی چیزیں اس پر موقوف ہیں۔ مثلا میں ایک اشارہ کرتا ہوں، شرم کی بات نہیں ہے، شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ سیکس میں یہ بہت بڑی چیز کاؤنٹ کرتی ہے، اور اس سے ہی انسان کا جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پر اثر پڑتا ہے۔ اتنا ہی میرا خیال میں میرا بتانا بنتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر کونسلنگ میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ بس فزیکل میچورٹی میں دو چیزیں کی ہیں، ایک شرعی بالغ ہونا اور ایک جسمانی طور پر ایک دوسرے کا کف ہونا، برابر میچ کرنا، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ دوسری جو شریعت نے چیز بتائی ہے وہ ہے انٹلیکچول میچورٹی، بلوغ، یعنی عقلی طور پر بھی لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں۔ عقلی طور پر کیا مطلب؟ اب یہ میں بتانے لگا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے، اپنے لائف کے جو ڈیفرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کو سمجھ سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے، وہ اس میں سمجھ کی انالائز کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، اس کو پرپز آف لائف کا بھی پتہ ہو کہ زندگی کیسے میں نے گزارنی ہے، ہوتی کیا ہے، کیا کچھ ہے، کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو لکھی ہے، یہ بڑا ایک میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں میں، یہ ہماری جماعتوں میں یہ زیادہ ایک وبا اور آفت ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ہیز ڈیسیژن پاور، لڑکے میں انٹلیکچولی بھی ڈیسیژن پاور، اس میں قوت فیصلہ کرنے کی پاور ہونی چاہیے۔ اگر لڑکے نے موبائل لینا ہے اور اس نے اپنے ماما اور بابا سے پوچھنا ہے کہ میں موبائل لے لوں، اس کا مطلب ہے وہ میچور ہی نہیں ہے۔ اس نے کوئی اپنا ڈریس خریدنا ہے تو اس میں ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے ہر چیز کے بارے میں ان سے پرمیشن لے۔ اس کا مطلب ہے وہ انٹلیکچولی، عقلی طور پر بالغ نہیں ہے۔ گھر کا کوئی بیڈ شیٹ چینج کرنی ہو تو بہو اپنی ساس سے اجازت لے کے یہ کر لوں، اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے، گھر میں وہ سسٹم نہیں ہے۔ چھوٹی سی بھی کوئی روم میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو اس میں اجازت لے احترام کے ساتھ، یعنی جو اس کا اپنا احتراماً ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کا مطلب ہے ہر چیز میں ماں باپ سے پوچھے، تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ یہ چیز بعد میں بہت بڑا ایشو بنتا ہے۔ والدین سے معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بچے کو آپ بالغ نہیں ہوگا، بچہ انٹلیکچولی بالغ نہیں ہوگا، اس کے پاس ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ اپنا زندگی کا کچھ فیصلہ کر سکے۔ تو یہ بہت بڑی آفت ہے جو ہم لوگوں کے معاشروں میں ہے۔ تیسری چیز، اس میں انٹلیکچولی بھی، عقلی طور پر مسائل جو زندگی میں پرابلم آنے والے ہیں ان کو سولو کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ کچھ مشکلات کا اس کو پتہ ہو کہ یہ مشکل ہے، یہ میں سولو کر سکوں، اس میں ابیلٹی ہونی چاہیے، اور اس پر ذمہ داری بھی، رسپانسبلٹی اگر آئے تو ایکسیپٹ کرے۔ ہماری طرح نہ ہو کہ ہم لوگ اگر جماعت کے لیے 5-7 لوگوں کو کہیں کہ ایک پریزیڈنٹ بن جاؤ، ایک وائس اور ایک سیکرٹری، اور سارے بھاگ رہے ہوں رسپانسبلٹی سے، بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بننا،
کیوں؟ کیونکہ کسی نے سکھایا نہیں ہے، یہ والی پوزیشن سکھائی نہیں کہ رسپانسبلٹی بعض جگہ پر جو اس کے قابل ہو وہ لے اٹھائے، اچھی بات ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ جو اس کو فیس کر لے، میچور ہو جائے زندگی میں، تو وہ بہت میچور ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ زندگی میں بھی وہ شخص میچور ہو جاتا ہے جو جلدی لوگوں کی باتیں سنیں اور بہت زیادہ ریئیکٹ نہ کریں۔ بس اس میں بھی یہی، بچوں کو رسپانسبل بنائیے آپ لوگ، اور میں بھگاتے ہیں رسپانسبلٹی سے، خود بھی بھگاتے ہیں، گھر میں بھی بھگاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب انٹلیکچوئل بلوغ نہیں ہوگا، میچورٹی نہیں ہوگی۔ ایسے سے شادی نہیں کر کے دینی چاہیے۔ اگر اس لڑکے سے شادی کر کے دے رہے ہیں، ذہن میں یہ ہے کہ اس کا ماں باپ ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ ڈیل کر لیں گے۔ آپ نے لڑکے سے، آپ اپنی بیٹی لڑکے کو دے رہے ہیں، نہ اس کے ماں باپ کو۔ اگر اس کے ماں باپ کو دیکھ کے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا کرائٹیریا صحیح نہیں ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، لیکن لڑکے کو اس لیول پر ضرور لائیے۔ اگلی چیز ایموشنل میچورٹی، یہ سی ہے۔ اگر آپ لوگ پیچھے جو میں نے کہا ہے کہ ایک فزیکل میچورٹی اور دوسرا انٹلیکچوئل میچورٹی، یہ ہو تب شادی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، وہ انٹلیکچوئل میچورٹی میں سارے پوائنٹ تھے، تیسری چیز ایموشنل میچورٹی ہونی چاہیے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ایک چیز بتانے لگا ہوں، یہ شریعت یہ کہتی ہے، یہ دیکھیے، بیفور میرج اور آفٹر میرج، شادی سے پہلے آنکھیں کھولنی ہیں، کھول کے دیکھنا ہے لڑکی اور لڑکے کو، ایک دوسرے کو صحیح دیکھیں، کیا اس میں پازیٹیو ہے کیا نیگیٹو ہے۔ شادی کے بعد آپ کو نہ وہ سال دو سال گزرے تو ساری خرابیاں بیوی میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، بیوی کو میاں میں ساری خرابیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے آفٹر میرج آنکھیں بند کرنی ہے، بیفور میرج آنکھیں کھول کے رکھنی ہے، چیک کرنا ہے بھئی یہ کیا ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا، وہ ایموشنلی ہوتا کیا ہے وہ آگے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایگزامپلس کے ساتھ جو ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جسے معمولاً جو ہے وہ جو شادی کی ایج میں ہوتے ہیں وہ میری بات کو ابھی بہت قبول نہیں کریں گے، لیکن بزرگ یہ میری بات کو وہ ویریفائی کریں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی نہ کرے لڑکی یا لڑکا کہ جو آپ کے لیے پاگل ہوئے جا رہا ہے، جو آپ کے لیے بہت دیوانہ ہے کہ اسی سے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں نہ کرے، میں اس سے پہلے وہ بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے۔ جو لڑکی شادی نہیں کر رہی، صحیح ہے، کس سے کرنی ہے اس کو، وہ کہہ رہی جو میرا دیوانہ ہے اس سے میں نے کرنی ہے، یا وہ جو دیوانہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے فلاں سے کرنی ہے۔ ایگزامپلس بہت ہیں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا کہ میری فلاں کے ساتھ کر دیں، فلاں لڑکی کے ساتھ، اگر نہیں کیا تو میں سوسائڈ کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لڑکی کاؤنسلنگ لینے آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں میرے پر کتنا مرتا ہے یہ لڑکا، کتنا میرا عاشق ہے، کتنی میرے سے محبت کر رہا ہے، کہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کر دیں، اگر نہیں کرو گی تو میں اپنے آپ کو مار لوں گا۔ تو اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، قطعاً بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے وہ بتانے لگا ہوں، ریزن یہ یاد رکھیے گا کہ جو عاشقی آپ سمجھ رہے ہیں لڑکی یا لڑکا، وہ عاشقی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک تو موسٹلی وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ایک چیز یہ ہے لڑکا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، پتہ ہو آپ کو، سپوز کہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کو واقعاً ہے، دل سے اس کے ساتھ محبت اور عشق ہے۔ اس ٹائم تو نہیں سمجھ آتی، جب مولانا صاحب سمجھائیں تو کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب کو بات نہیں سمجھ آئی، مولانا صاحب کو بہت بات سمجھ میں آئی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے دل سے محبت کر رہا ہو، جذباتی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو، لیکن اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے کہ وہ سال دو سال کے لیے ہوتا ہے، جب کوئی اور کچھ کنڈیشن بنی تو وہ جو ایکسپائری ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ اس کا جو ایموشن تھا، جذبہ تھا، پاگل پن تھا، وہ کول ڈاؤن ہو کے نیچے آ گیا، ختم سب۔ یہ بات یاد رکھیے، اس لیے کہہ رہا ہوں نہ کریں وہ لڑکیاں۔ تیسری چیز جو ادھر لکھی ہے کہ لڑکیاں جلدی فراڈ میں آ جاتی، دوبارہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں خواتین، کیونکہ وہ جذباتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایموشنل بنایا ہے تو یہ چیز ان میں ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ لکھا ہے کہ ایسا شخص تھنک آف یو ایز اے پرفیکٹ پرسن اینڈ ڈز ناٹ گیو یو دا رائٹ ٹو میک مسٹیکس۔ وہ شروع میں آپ کو آپ کا دیوانہ ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا اس ٹائم کہ آپ بھی غلطی کر سکتی ہے، وہ لڑکی بھی غلطی کر سکتی ہے، ابھی نہیں سمجھ رہا وہ، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنی ماں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، باپ سے بھی، دوسرے ریلیٹیو سے بھی، کہ میری اسی کے ساتھ کرو،
کیوں بھائی؟ وہ کہے گا بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اس کو اس کی کوئی غلطی نظر ہی نہیں آ رہی، لڑکے کو لڑکی کی کوئی غلطی اس ٹائم نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کچھ اس قسم کا کیس ہو کہ لڑکی کو لڑکے کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی یا لڑکے کو لڑکی کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی، نہ کریں شادی۔ یہ آنکھیں بند ہوئی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی، کیوں؟ وہ پرفیکٹ بنا دیا ہے، اور جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے شروع ہوگی تو وہ کچھ اور نکل آئے گا کام۔ صحیح؟ تو یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جو آپ پر اتنا مر رہا ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ شادی نہ کریں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اگلا پوائنٹ یہ ایموشن میں بھی، ایموشنل میچورٹی میں یہ چیز ڈسکس ہونے کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی، یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے اور سکل یہ آپ لوگوں کے سیکھنے کا ہے، یا جو فادر ہیں مدر ہیں ان لوگوں کو بھی سیکھنے کا ہے اپنی اولادوں کے لیے، کہ لڑکی اور لڑکے نے آپس میں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بات کی، چیٹ کیا، سارا بات شات بھی کی، ملے شلے بھی، لڑکی بھی کہہ رہی ہے یا لڑکا بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے جو ہے نا یہ ایگری ہیں، یہ 100% میرے سے میچ کر رہا ہے۔ اگر 100% میچ کر رہا ہو تب بھی اس سے بھی شادی نہ کریں بھائی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جو 100% میچ کر رہا ہے آپ کیوں اس سے شادی نہ کریں؟ ایک تو یہ کہ وہ، میں نے یہ 3-4 پوائنٹ لکھے ہیں، اس کو دیکھیے گا۔ wants to please you or didn't even think about your words and just confirm۔ جو بندہ آپ کے لیے جو آپ کے ہر چیز پر ایگری ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی تھنکنگ ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، جو آپ کی ہر بات کو مان رہا ہے۔ نہیں ماننا چاہیے، نہ لڑکے کو نہ لڑکی کو، 100% جو بھی ہو۔ اگر کوئی مانتا رہے کہ جو لڑکی بات کرے لڑکا کہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں ٹھیک کہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ نہ کریں شادی۔ کیوں؟ میں نے وہ سی میں لکھا ہے کہ ایک مومنٹ میں، ایک لمحے میں وہ 100% ایگری ہے آپ سے، اور کچھ عرصہ گزرے گا پھر وہ ایک لمحے میں ہی ڈس ایگری ہو جائے گا۔ صحیح؟ یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا جو 100% آپ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایسی ہے یا وہ ایسا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا، پریکٹیکل ایسا نہیں ہوتا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ لڑکی یا لڑکے کو اس ٹائم آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، آنکھیں، حالانکہ میں نے لکھا ہے کہ بیفور میرج کھول کے رکھنی چاہیے، آفٹر میرج بند کر لینی چاہیے۔ تو یہ ایموشنل میچورٹی میں کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف تاکید کر رہا ہوں۔ سوشل میچورٹی بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں یہ چیز آئیڈیل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں یہاں نوٹ کی ہے کہ کسی کے بارے میں بھی رشتہ کرنا ہو، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری ہے، جو کل ہم لوگوں نے ڈسکس کی کہ آپ لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں۔ کہاں سٹڈی کی ہے، کہاں کام کرتا ہے، فرینڈز کیسے ہیں، سوشل میڈیا کون سا یوز کرتا ہے۔ اب دیکھیے بڑے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی نہ بھی بولے نا، جس کا کام یہ ہے نا اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ سوشل میڈیا میں بھی چیک کیجئے کہ یہ کیا زیادہ استعمال کرتا ہے، انسٹاگرام کرتا ہے، واٹس ایپ کرتا ہے، فیس بک کرتا ہے یا کرتی ہے، فوری پتہ چل جائے گا کہ اس کے مزاج کیا ہے، اس کے میلانات کیا ہیں، کہاں پریفرنس ہے اس کی کیا ڈیٹیل کیا ہے۔ کسی کو بھی چیک کرنا ہو تو وہ فوری چیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، ورنہ ہر پر اگر میں ڈسکس کروں، اب دیکھیے سوشل میڈیا میں نے ایک چیز کہی ہے، صرف پوائنٹ دے رہا ہوں، اس کو بعد میں ڈسکس کبھی کروں گا، کہ جو بھی سوشل میڈیا جو یوز کر رہا ہے اس کی مینٹالٹی کو آپ فوری طور پر چیک کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ کس میں زیادہ ٹائم یوز کر رہا ہے، تو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا لیول ہے اور یہ اس کا اخلاق کیا ہوگا، یہ سوشلی کس لیول پر ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور فائنینشیل میچورٹی یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیکار بندہ ہو کہ وہ کچھ نہ کرتا ہو تو نہیں ہونا چاہیے۔ 3 پوائنٹ لکھے ہیں، یہ دیکھیے، یہ آئیڈیل سچویشن ہے، بعد میں اس کو کنکلوڈ بھی کروں گا۔ فائنینشیل کے لیے ایسا لڑکا جو کوئی کام بھی نہیں کرتا، نہ پڑھتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے، تو اس کو تو نہیں دینی چاہیے۔ یہ لکھا ہے یا تو جاب کر رہا ہو یا بزنس کر رہا ہو، ٹھیک ہے، ضروری ہے اس کا۔ دوسرا، ایسا شخص کہ جو 3-4 مہینے ایک کام کرتا ہے، پھر 3-4 مہینے کے بعد چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیتا ہے، پھر تیسرا چوتھا، سٹیبل نہیں ہے، ایسے کو بھی لڑکی نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں میچورٹی نہیں ہے، فائنینشیل میچورٹی نہیں ہے کہ 3 مہینے ایک کام، پھر 6 مہینے ایک کام، پھر 2 مہینے ایک کام۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی چینج کرتے، اس ایسے بندے کے ساتھ بھی قطعاً شادی نہ کریں۔
کہ جس کا کوئی ایک پکا کام ہی نہیں، کوئی فیلڈ کے سلیکٹ ہی نہیں کیا ہوا وہ اس نے۔ اور تیسری چیز کہ یہ الحمدللہ آپ لوگوں میں ہے پراپر اکنامک انڈرسٹینڈنگ، یہ تو الحمدللہ آپ لوگوں کے بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے، ہم لوگ سیکھتے ہیں ان لوگوں سے۔ تو یہ جو اکنامک انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ بہت ہے۔ اب یہ میں نے ایک چیز لکھی ہے، یہ مرد کے لیے ہے کہ مرد کا کام ہونا چاہیے، مرد کو سٹیبل ہونا چاہیے جاب میں، اور مرد کی اکنامک انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، ان کا ایک فرمان ہے، میں نے نیچے اشارہ کیا ہے، وہ یہ چیزیں ہیں کہ فائنینشلی میں نے جو ڈسکس کیا یہ مرد کے لیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مرد کے لیے پازیٹیو ہو، وہی چیز خاتون کے لیے نیگیٹو ہو۔ کیسے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں مرد کے لیے بہت اچھی چیزیں، اچھی صفتیں ہیں، ٹھیک ہے، مرد کے لیے بری صفتیں ہیں، خاتون کے لیے یہی اچھی صفات ہیں۔ مثلا مولا علی نے فرمایا تکبر مرد کے لیے بری چیز ہے، کہ مرد تکبر کا اس کا مزاج ہو، تکبر والا، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ خاتون متکبر ہونی چاہیے، تکبر ہو اس میں۔ کیا مطلب تکبر ہو؟ تکبر کا مطلب ہے ہر بندہ، خاص طور پر نامحرم ہر بندہ اس کے قریب نہ آئے، ٹھیک ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مرد کا جو ڈر ہے، مرد میں ڈر نہیں ہونا چاہیے، لیکن خاتون میں ایک ڈر ہونا چاہیے اندر۔ اگر ڈر نہیں ہوگا، ہر جگہ پھرے جا رہی ہے، رات کو بھی دن کو بھی، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے خاتون، تو کسی ٹائم پر بھی اس کی عزت لوٹی جا سکتی ہے خدا نخواستہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مولا فرما رہے ہیں ڈر جو ہے یہ خاتون میں ہونا یہ پازیٹیو چیز ہے، مرد میں یہ بری چیز ہے۔ تیسری چیز، مرد کے لیے بخل اور کنجوسی جو ہے یہ بری چیز ہے، مرد میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کنجوس ہو، لیکن مولا فرما رہے ہیں خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا مال بچا کے رکھے، یہ پازیٹیو ہے اس کے لیے، مرد کے لیے نیگیٹو ہے، لیکن عورت کے لیے پازیٹیو چیز ہے کہ اپنے شوہر کا مال ایسے نہ لٹائے، ٹھیک۔ یہ 3 چیزیں مردوں کے لیے دیکھیں کیا ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ تو یہ شادی میں یہ چیز بھی خیال رکھنے کی ہے۔ ریلیجیس اینڈ فیتھ، عقیدہ اور ایمان، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ پتہ ہو کہ لڑکا یا لڑکی با ایمان ہے۔ اس کو مطلب معمولاً ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، لیکن پتہ ہو اس کا مطلب کیا ایمان والا۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اور ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے، امام بارگاہ جاتا ہے، مجلسیں سنتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہے، یہ ظاہر ہے، ظواہر یہ چیزیں ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں، لیکن اندر سے دیکھنے کے لیے ایک چیز ہونی چاہیے کہ کم از کم اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہے کہ قیامت میں نے جواب بھی دینا ہے، یہ اس کے اندر یہ چیز ہونا ضروری ہے کہ ایک ڈر، ایک اکاؤنٹیبل ہونا کہ میں شادی کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل کو میں دوسری کے چکر میں ہوں، تیسری کے چوتھی کے چکر میں ہوں، نہیں، مجھے اس کے بارے میں، بیوی کے بارے میں حساب کتاب دینا ہے، واتقوا اللہ، یہ اس میں اندر ہونا چاہیے۔ یہ اگلی چیز وہ یہ ہے کہ مورلی اور ایتھیکلی جو ہے اخلاق کے حوالے سے، تو یہ 2 چیزیں نوٹ کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی مورلی چیک کرنا ہو تو یا غصہ دلوائیں اس کو۔ بعض اوقات میں مشورہ بھی آپ لوگوں کو دیتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی ہے، تو میں کہتا ہوں ریوارڈ اور پنشمنٹ سے چیک ہو جاتا ہے، کچھ چیز دے کے چیک کریں یا کچھ چیز غصہ دلوا کے چیک کریں، کہ اب پھر غصے میں لڑکی فوراً جو بھی اس کا اصل ہوگا وہ باہر آ جائے گا، یا لڑکے کا جو اصل ہوگا وہ باہر آ جائے گا۔ یہ شادی سے پہلے کی ٹیکنیکس ہیں کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ دیا جائے تو وہ جو بھی اس کی اوریجنل پرسنالٹی ہوگی وہ باہر آ جائے گی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں، یہ دوسرا وہ میں نے لکھا ہے مورلی میں، کہ ان سے کسی نے مشورہ کیا کہ کس کو دوں، بیٹی دینی ہے شادی کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جو اخلاق کا اچھا ہو اس کو دینا، کہ اگر اخلاق کا اچھا ہوگا تو تمہاری بیٹی کو جو ہے وہ بڑے پھول کے طریقے سے رکھے گا، ٹھیک ہے، اور پسند کرے گا، دل سے پسند کرے گا۔ اور اگر اخلاق کا اچھا ہوگا، حتیٰ کہ تمہاری بیٹی کو پسند نہ بھی کرے تو کم از کم انہیں اس سے تنگ نہیں کرے گا، اذیت نہیں کرے گا۔ اگر اخلاق کا اچھا ہوگا، اس کو تمہاری بیٹی نہ بھی پسند ہو تب بھی وہ با اخلاق ہوگا، تو با اخلاق جو ہے کبھی بھی خاتون کو تنگ نہیں کرے گا، مارے گا نہیں، تو پھر بھی اس کو دے دو، بہتر ہے۔ یہ امام کا فرمان ہے۔ اور فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں بہت سی روایات ہیں، میں سکپ کر رہا ہوں، بس یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ائمہ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ کن کن فیملیز سے کن کن کو دو، اور یہ اس میں خیال رکھو۔ آخر میں ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے بیوٹی، خوبصورتی۔
میں نے کل اشارہ کیا تھا، آج اس آخری پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ میری طرف دیکھیے گا، جنہوں نے نوٹ کرنا وہ نوٹ کریں، جنہوں نہیں کرنا وہ نہ کریں، اور میری طرف دیکھیں۔ اگر یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو ہم لوگوں کو سائیکی والوں نے بتایا ہے، اور دین بھی بہت حد تک جرنل ایک پوائنٹ ہے وہ بھی سمجھاتا ہے کہ اگر لڑکا، آپ نے آپ کے لڑکے کے لیے کسی کہا کہ فلاں لڑکی سے شادی کرو، آپ نے سجیشن دی لڑکے کو، یا کسی نے بھی آپ کے ریلیٹیو نے کسی نے بتایا کہ فلاں لڑکی ہے اس سے شادی کے لیے جو ہے وہ آئے، اگر لڑکا شروع میں ہی لڑکی کے بارے میں کہے کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے تو کبھی بھی اس کو فورس نہ کیجیے۔ بعد میں اگر وہ راضی بھی ہو جائے گا، اگر پہلے دفعہ اس نے کہہ دیا ہے کہ مجھے اس سے نہیں کرنی ہے، تو اس کو نہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کریے، یاد رکھیے۔ لیکن اگر لڑکی کہے کہ میں نے اس لڑکے کے ساتھ نہیں کرنی، تو رول یہ ہے کہ لڑکی کو کہا جائے کہ سوچ لو۔ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ بول رہا ہوں کہ اگر لڑکا بولتا ہے کسی کے ساتھ پہلی دفعہ ہی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں کرنی ہے تو چھوڑ دیجئے، کوئی اور ڈھونڈیے۔ لیکن اگر لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ نہیں کرنی، تو آپ کہیے کہ سوچ لو، تھوڑا سا ٹائم اور دیکھ لو، ہو سکتا ہے بعد میں شاید تمہاری رائے چینج ہو جائے۔ ایک دو دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں، فورس نہ کیجئے پھر بھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دو دفعہ سے وہ بعد میں مان جائے اور اچھی زندگی بعد میں گزارے۔ کیوں وجہ کیا ہے ایسی؟ وجہ یہ ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس کو سب سے زیادہ بیوٹی میں خاتون کا، لڑکی کا جسم چاہیے ہوتا ہے، فزیکل، وہ جو میں نے کہا ہے نا فزیکل، اس لڑکے کے لیے سب سے بڑی بیوٹی وہ فزیکل بیوٹی ہے، لیکن لڑکی کے لیے فزیکل بیوٹی فرسٹ پریفرنس نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا، لڑکی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو لڑکے میں ہونی چاہیے وہ اس کا سوشل سٹیٹس ہے، کہ یہ کچھ کر سکتا ہے، یہ سوسائٹی میں اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، یہ الحمدللہ کچھ کر سکے گا آئندہ، وہ اس کے لیے فرسٹ پریفرنس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں چاہیں گی کہ کوئی برا ان کا شوہر ہو جائے شکل کے اعتبار سے، نہیں، لیکن شکل سے بھی زیادہ جو ان کا سوشل سٹیٹس ہے وہ ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بات کرائٹیریا جو قرآنک اور اسلامک کرائٹیریا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ شادی کے لیے یہ ہے قرآنک کرائٹیریا اور آئیڈیل کرائٹیریا یہ ہے۔ اب اس میں سے آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ مشکل نہیں ہونا چاہیے، تو بہت آپ نے مشکل بنا دیا۔ تو اگر آپ کو بہت مشکل لگے تو ریلیجس اور مورل اس کو پریفرنس دیجیے آپ، اخلاقی طور پر اگر ٹھیک ہے اور مذہبی طور پر بھی دل سے واقعاً اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے تو اگر پیسہ کم بھی ہو دے دیجیے لڑکی۔ اور اگر یہ تیسرا یہ ہے کرائٹیریا کہ اگر وہ اپنے ڈیسیژن خود کرتا ہے، ریلیجس بھی ہے، مورلی بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے، تو دے دیجئے، پیسے کو نہ دیکھیے۔ فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھیے کہ اگر اصل خاندانی ہے لیکن ان لوگوں کا پیسے کی حیثیت بہت نہیں ہے، پھر بھی دے دیجئے لڑکی کو، نہ گھبرائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا سارا، کہ ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی جائے، رزق آپ کی بیٹی لے کر جائے تو کہاں سے کہاں لڑکا پہنچ جائے۔ تو یہ ایک خلاصے کے طور پر تھا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی جو قرآنک اور جو اسلامک کرائٹیریا ہے فیملی کے تشکیل دینے کا، فیملی کی فارمیشن کا، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔